کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر موجود ایک پہاڑی کی وجہ سے انگریز دور میں رہے ہیں جہاں پہ وہ اپنا مال چراتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمبو صاحب بھی ہے۔ جو پہلے سکھ وارڈن ہے گلاب سنگھ، ان کا تعلق بھی ننکانہ صاحب سے ہے۔ خواتین و حضرات، سفرناک میں آج ہم چلیں گے ضلع ننکانہ صاحب۔ تاریخی اعتبار سے یہ ضلع انتہائی اہم ہے، اور چونکہ یہ سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک دیو کا جنم استھان بھی ہے، اس لیے اس کی تاریخی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ ننکانہ صاحب کو سن 2005 میں ضلعی سٹیٹس ملا۔ اس کی 3 تحصیلیں ہیں: ننکانہ صاحب، سانگلہ ہل اور شاہ کوٹ۔ اس سے پہلے ننکانہ صاحب ضلع شیخوپورہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ سکندر یونانی نے اس خطے کو فتح کرنے کے بعد یہاں پر آباد سنگا قوم کی نسبت سے اس علاقے کو سنگا ہل کے نام سے منسوب کیا، جو کہ بگڑتے بگڑتے سانگلہ بن گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر موجود ایک پہاڑی کی وجہ سے انگریز دور میں سانگلہ کو سانگلہ ہل کہا جانے لگا۔ سکندری دور کا ایک کنواں آج بھی موجود ہے جو عہد رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے ہمارے دوست سردار کلیان سنگھ جی کو۔ آپ گرنتھ سٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ضلع ننکانہ صاحب ہی کے جم پل ہونے کے ساتھ ساتھ وہیں کے رہائشی ہیں۔ جی سردار جی۔ گرو نانک دیو جی کے سمبندھت 8 گردوارے اور بھی ہیں جہاں پہ وہ کھیلتے رہے ہیں یا جہاں پڑھتے رہے ہیں، جہاں پہ وہ اپنا مال چراتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمبو صاحب بھی ہے۔ سو یہ 8 گردوارے ہیں۔ یہ بالکل اتفاق ہے کہ یہ مہینہ بھی اپریل کا ہے، اور جیسے وساکھی شروع ہوتی ہے 13 یا 14 اپریل کو، ایسے ہی گرو نانک دیو جی کا پرکاش جو ہے وہ 15 اپریل 1469 عیسوی کو ہوا تھا۔ تو ننکانہ صاحب میں ایک خاص جگہ ہے کہ اس پہ انگریزوں کی شے سے مہنتوں نے قبضہ کر لیا۔ تو 21 فروری سن 1921 میں وہاں پہ سکھوں اور ہندوؤں میں ایک باقاعدہ جنگ ہوئی، جس میں بہت زیادہ جو سکھ ہے وہ شہید ہوئے۔ تقریباً 200 کے قریب۔ جی 200 کے قریب سکھ شہید ہوئے، اور ان کے جو لیڈر تھے بھائی لچمن سنگھ تاروالیا، اس کو زندہ ہی الٹا لٹکا کے ایک درخت سے جو جھنڈ کہلاتا ہے اس کے درخت سے اسے شہید کیا گیا، نیچے سے آگ لگا کر شہید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں کی مشہور جو لکھاری ہیں ان میں استاد صدیق بیکس، انور زاہد صاحب، رائے محمد ناصر خان صاحب، پروفیسر سید شبیر حسین شاہ صاحب پاکستان آرمی میں پہلے سے کیپٹن ہیں، سردار ہرچرن سنگھ، ان کا تعلق بھی ننکانہ صاحب سے ہے۔ جو پہلے سکھ وارڈن ہے گلاب سنگھ، ان کا تعلق بھی ننکانہ صاحب سے ہے۔ رینجر میں انسپیکٹر ہے، یا پاکستان کا پہلا سکھ ڈاکٹر سردار مہمپال سنگھ ہو، ان کا تعلق بھی ننکانہ صاحب سے ہے۔ اور بھی مشاہیر یہاں سے بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں۔ جنرل مشرف کے ایک بڑے قریبی ساتھی بالکل اعجاز شاہ صاحب۔ دیگر مشاہیر میں سلمان صدیق جو چیف سیکرٹری پنجاب رہے ہیں، فیڈرل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ یہاں کے سیاسی مشاہیر میں میں سمجھتا ہوں سابق وزیر اعلیٰ اور سپیکر پنجاب اسمبلی جناب حنیف رامے سر فہرست ہیں۔ رائے منصب علی خان، رائے بشیر احمد بھٹی، شاہ جہاں بھٹی، مفتی ظفر علی نعمانی، شمیم حیدر، چودھری برجیس طاہر، جسٹس نواز بھٹی مرحوم، بلال ورک، آغا علی حیدر خان اور رائے اعجاز وغیرہ کا تعلق اسی ضلع سے ہے۔ اور جہاں تک فنکاروں کا تعلق ہے، معروف ہیروئن بابرہ شریف کا بھی تعلق جو ہے وہ ننکانہ صاحب سے ہی ہے۔ واہ 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 واہ، سر کی دساں بابرہ شریف صاحبہ باجیاں دی گلاں باہر نہیں دسی دیا۔ اچھا جی، تمہارا کیا معاملہ؟ میں سر بڑا عشق کرتا تھا ان سے، اور اب بھی کرتا ہوں۔ تو عشق کر رہا، خسریاں دے پان لے آنے والے۔ ویسے دیکھو یہ ایک ہی ضلع تھا، پہلے یہ شیخوپورہ تھا، اور 2 ہیروئنز یہاں سے، ہاں جی بابرہ شریف اور میرا۔ ہیں؟ آف کورس آفی، یو نو۔ وہ تے اگے بہانا لب دی آگے اینو تے رکشا وجے تے میرا بن جاندا۔ I'm trying to that. No trying. سارے نو چیک کراؤ تے سچی ساڑ سٹ لگی۔ یہ تو سالن چ نمک تیز ہو جائے میرا بن جاتا ہے۔ آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اس موضوع پر۔ کیوں میری داڑھ نکلی ہے؟
नो मीरा टुडे। ओके आज नहीं, ना कल का क्या प्रोग्राम है? बाजी कल थाने भी जाना है, थानू पता नहीं। हाँ, वो आपके ससुर ने उधर दरखास्त दे दी आपके खिलाफ। और बाजी थाने इंग्लिश ना लेके जाइए तो पंजाबी नहीं समझते जी। इसके अलावा ननकाना साहब में हर साल तकरीबन 10,000 से 12,000 के करीब सिख यात्री जो है यहाँ ननकाना साहब की यात्रा करते हैं। ननकाना साहब से ही जो है तहरीक पाकिस्तान के लिए शेख ननकानवी साहब ने जो कायदे आज़म को 20 रुपए का अतिया दिया था, उस वक्त 20 रुपए बहुत बड़ी चीज़ बहुत थे, बड़ी रकम थी। और एक बहुत अहम नाम और अहम लखारी यूनुस आखकर साहब और गुलाम रसूल आज़ाद साहब, इन दोनों का ताल्लुक भी ननकाना साहब। अच्छा, एक कब्रिस्तान बड़ा मशहूर है वहां पर, कहते हैं 3000 साल पुरानी कब्रें हैं वहां पे। जी बिल्कुल। गुरु नानक देव जी के जो पहले सेवक और गुरु नानक देव जी को जिन्होंने 750 मुरब्बा ज़मीन थी राय बुलार भट्टी, उनकी जो कब्र है वो दौलर में सबसे ऊंची जगह पे है, और सिख जो यात्री आते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि राय बुलार भट्टी एक बहुत उम्दा इंसान था। उसके दौर में अमन का गहवारा समझा जाता है ये पूरा इलाका। कहा यह जाता है कि इस पूरे इलाके में अमन की, शांति की जो दास्तान उस दौर में जो रकम की गई वो कभी रिपीट नहीं हुई। पहले इसका नाम जो था रायपुर से राय पोएदी तलवंडी, राय पोएदी तलवंडी बन गया था। और उसके बाद जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो उस वक़्त इसका नाम था नानक आना, और बाद में इसकी जो ये शक्ल ननकाना है, ये बिगड़ी हुई शक्ल है नानक आना की ननकाना साहब। अच्छा जी, जहां तक सौगातों का ताल्लुक है, जो नाम एक खास किस्म की मिठाई ने कमाया है वो और किसी चीज की किस्मत में नहीं था, और वो है मनपसंद। बड़ी लाजवाब मिठाई है, दूध, खालिस दूध से बनती है। सर दूध मिठाई दूध नहीं बनती, सीमेंट में भी बनती। मठियाई क्या होती है? मिठाई से। लड्डू जो है वो दूध से बनता है। नहीं सर, मिठाई बोलो अब, लड्डू दूध से बनता है? नहीं जी, बेसन दूध से बनता है, पतीसा दूध से बनता है। शतूत से आगे हो, हलवाई भी रहने एंकर ना समझी उन्होंने, उन्हीं चम्मच फाड़ के उन्होंने कढ़ाई च फेरन लग बहुत फिरे ने भाई। मैं तो कहा 5000 साल पहलों दे ने। मनपसंद की होते जनाब? तुमने मनपसंद आज तक नहीं? मैंने खाई है जी, बहुत जबरदस्त। वैसे मनपसंद चीज बड़ी आला लग रही है, ट्राई करनी पड़ेगी। सर जिन्ने पैसे कमाए ना विच अद्धियां दा मनपसंद खा लो ते बाकी अद्धे मामा ਉਹ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो इन्हें तो फिर सिर्फ मनपसंद ही बचेगा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੀ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। सर ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੜੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। यार सारी खाते हैं। ਇਹ ਤੇ 80% ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ। ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। और ये मनपसंद ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜ ਬੱਸ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂਦੇ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।